کہ ان عورتوں پہ وہ رات کیسی گزری ہوگی، ان بچوں پہ وہ رات کیسی گزری ہوگی؟ آپ کا سوال بڑا بھاری ہے اور غم سے بھری ہوئی یہ جو رات ہے، اس رات کے بارے میں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست، در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس کا ترجمہ ریحان اعظمی نے بڑا خوبصورت کیا کہ یہ دین پناہی کا شرف کس کو ملا ہے، یہ کس کا لقب ہے جو سر عرش لکھا ہے، اجمیر کے خواجہ نے یہ سچ خوب کہا ہے، لا ریب کے شبیر ہی کلمے کی بقا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یقیناً کلمے کی بقا ہیں، بے شک بے شک۔ اور یہ جو رات شب عاشور ہے، یعنی شب عاشور جو ہے نا وہ 9 اور 10 محرم الحرام کے درمیانی شب کو کہتے ہیں۔ اس رات میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ساری رات، دراصل یزیدیوں نے کہا تھا کہ اس رات ہی ہم حملہ کریں گے، مگر حضرت حسین پاک نے فرمایا ان سے کہ اے عباس جا کے ان سے کہہ دو کہ آج کی رات ہمیں مہلت دی جائے، ہم 72 ہیں اور ٹوٹل 140 تھے، مگر ان میں نوجوان جو جنگ لڑنے والے ہیں وہ 72 ہیں، اور تم 22,000 ہو، تو 22,000 میں 72 کا مقابلہ بنتا نہیں، کیونکہ ہم جنگ لڑنے کے لیے آئے ہوتے تو ہم لاکھوں میں ہوتے، کیونکہ میرے نانا کی امت موجود ہے۔ میں ایک آواز دیتا حج کے موقع پر، تو میں حج سے ایک دن پہلے نکلا ہوں، تو میں نے حج کو بھی عمرے میں جو ہے نا وہ تبدیل کر کے یہاں نکلا ہوں، تو میرے پاس تم 22,000 کچھ بھی نہیں ہو، اس کے باوجود ہم تو امن کے پیغمبر ہیں، تو وہ رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو۔ تو یہ جو شب عاشور گزری ہے، یہ ساری رات امام حسین علیہ السلام نے عبادت میں گزاری، جس طرح ان کے نانا نے جنگ احد میں اور بدر میں بھی ساری رات عبادت میں، سجدوں میں، آہو زاریوں میں گزاری۔ اور آقا حسین پاک نے فرمایا اس رات کو چراغ بجھا دیا، سارے اپنے ساتھی جو ہیں انہیں بٹھایا اور فرمایا میں آخری بار تم سے خطاب کرنے لگا ہوں، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو، تم آئے تھے اس لیے کہ ہمیں کوفیوں نے بلایا ہے، وہاں جا کے کوفہ کے لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، اور ہمیں بہت سارے وہاں ہو سکتا ہے عہدے ملیں، ہو سکتا ہے وہاں خدمت کے بڑے بڑے سلسلے ملیں، مگر یہاں تو ہمیں موت ملی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شہادت جو ہے ہمیں ملنے والی ہے۔ جو میرے نانا جان کے زبان مبارکہ سے کئی دہائیاں پہلے الفاظ نکلے تھے وہ سچ ہونے والے ہیں، لہٰذا چراغ بجھا دو اے علی اکبر، تاکہ اگر اس قافلے میں سے کوئی نکل کے جانا چاہے تو چلا جائے، حسین کو کسی پر کوئی دوش نہیں ہے۔ امام پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرما کے آپ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے صبح قیامت وہ سرخرو ہوگا اور وہ اس قافلے کا بھاگا ہوا انسان نہیں شمار کیا جائے گا، تم میرے وفادار ہو جو 3 دنوں سے اور راتوں سے بھوکے بھی ہو اور پیاسے بھی ہو اور مکہ سے کربلا تک تم پہنچائے ہو، یقیناً یہ تمہاری وفا ہے، مگر تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری بیٹیاں ہیں گھروں میں، تمہارے خاندان ہیں، تمہاری نسلیں ہیں، تمہارے قبیلے ہیں، اور تم اپنے اپنے قبیلوں کے کئی لوگ سردار بھی ہو، تو تمہارے بعد تمہارے قبیلے لٹ جائیں گے، ان کی سرداری کون کرے گا؟ تمہاری بچیاں اور بیٹے میرے تو ساتھ ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ کیا بیتتی ہے، مگر تمہارے بیٹے بیٹیاں تو اس خوشخبری سننے کے انتظار میں ہیں کہ ہمیں خوشخبری ملے گی کہ ہمارے بابا فلاں عہدے پر بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ حسین بن علی کے ساتھ گئے تھے، اور آج ہماری آخری رات ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کل کی صبح کل کی شام میں ہم نے زندہ نہیں ہونا، تم میں سے کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ تو امام پاک علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا تو اندھیرے میں سے ہی آہوں کی سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں اور اظہار و اقرار ہونے لگے، اور آپ کے ساتھی عرض کرنے لگے اے حسین پاک ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ ہم تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم تو ان کے بیٹے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنی کاروبار، اپنے سب کچھ مدینہ میں چھوڑ کر مکہ میں ہجرت کی تھی آپ کے نانا کے ساتھ، اسی طرح ہمارا کچھ بھی نہ بچے تو ہم کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ اگر تلواریں چلتی ہیں تو سب سے پہلے ہماری جانیں جائیں گی، اس کے بعد جو ہوا وہ آسمان دیکھے گا۔ امام پاک علیہ السلام نے فرمایا دیا جلا دیا جائے، پھر ان کو
نماز کی تلقین کی، ان کو صبر کی تلقین کی، پھر ان کو نوافل کی تلقین کی، ساری رات اللہ سے معافیاں مانگنے کی تلقین کی، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے ساری رات دعائیں کرنے کی تلقین کی، اور امام پاک علیہ السلام خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، ساری رات آپ کی عبادت میں گزری، اور آپ جو گھر کی مستورات تھیں ان مستورات کو آپ نے فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا۔ تمہارے بیٹے اپنی پیاری بہن زینب کے پاس گئے، فرمانے لگے کہ تمہارے بیٹے شہید ہونے والے ہیں اور صبر کرنا، اے زینب آپ کا بھائی جانے والا ہے، صبر کرنا، اے شہربانو آپ کا بیٹا جانے والا ہے، صبر کرنا، اور اے ام لیلا کے بیٹے علی اکبر آپ بھی صبر کرنا، اور جب میں چلا جاؤں ہم نہیں ہوں گے، ہمارے دین کی لاج اور میرے نانا کی لاج اے مستورات اہل بیت تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اے زینب تم حسین بن کے دکھانا زمانے کو، اے زینب صبر کا دامن ایسے ہی تھامے رکھنا جیسے حسین بن علی نے کربلا میں تھاما ہے، اور میرا بیٹا زین العابدین کے سر پر میری پگڑی تو ہوگی، وہ میرے جانشین تو ہوں گے، مگر زینب اس قافلے لٹے پٹے قافلے کو یہ جو اس کی جو امیری کرے گا وہ اے زینب آپ ہوں گی، لہٰذا صبر کرنا۔ تو صبر کی تلقین ادھر امام پاک فرما رہے تھے، اور ادھر سسکیاں، اور ادھر رونا، اور ادھر ان کا صبر ٹوٹ جانا، اور صبر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی سسکیاں لے لے کے اپنا درد سناتا ہے، اسی طرح مستورات خانہ بھی اپنا درد اپنے آقا کو سنا رہی تھی، حتیٰ کہ جب اس شب عاشور کی پو پھوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے سیدنا علی اکبر کو فرمایا، اے پیارے بیٹے علی اکبر ذرا کربلا کی آخری سحر میں اذان فجر تو پڑھو۔ امام علی اکبر اذان فجر پڑھنے کے لیے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو آپ اندازہ کریں کہ کچھ بھی نہیں، وہ میدان کار زار ہے اور شدید گرمی کی رات ہے، تو اس کی سحر کیسی ہوگی اور اس آواز میں کتنا درد ہوگا، اور جب محمد الرسول اللہ پہ پہنچے ہوں گے تو اپنے نانا جان کو کس درد سے امام علی اکبر نے پکارا ہوگا۔ جب اذان فجر پڑھ کے واپس خیموں کی طرف لوٹ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک برقع پوش خاتون ہے، مختلف روایات میں باقاعدہ میں نے خود پڑھا ہے اور تحقیق کی بات کر رہا ہوں کہ ایک برقع پوش خاتون ہے اور وہ میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ امام علی اکبر نے پوچھا آپ کون ہیں، کیونکہ مستورات میں سے تو بظاہر وہ نظر نہیں آ رہی، آپ کون ہیں؟ وہ نہیں بولی۔ پھر آپ نے پوچھا اے مستور آپ کون ہیں، اے فیمیل آپ کون ہیں؟ تو وہ نہیں بولی مگر میدان کربلا صاف کر رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی اکبر جو ہیں اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں بابا جان میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں میدان صاف کر رہی ہیں جو کہ خیموں سے دور ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ میدان ہوگا کیونکہ اسی میدان کی نشاندہی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے کئی دہائیاں پہلے فرمائی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے علی اکبر بیٹے، مجھے جس طرح نانا جان رات خواب میں تشریف لا کر مجھے شہادت کی نوید سنا گئے ہیں اور مجھے حوض کوثر پر انتظار کی دعوت دے گئے ہیں، اسی طرح یہ مستور کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ تمہاری دادی جان حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں جو میدان کربلا صاف کر رہی تھیں تاکہ یہاں پر میرے نواسوں نے، میرے پوتوں نے، میرے بیٹے نے یہاں پر اپنی سواریوں سے شہید ہو کر جب گرنا ہے تو تمہارے جسموں کو کنکریاں نہ پہنچے، کیونکہ تم آل رسول کے فرد ہو، کیونکہ تم حسین بن علی کی اولاد ہو، کیونکہ تم محمد عربی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں تم ان کی اولاد ہو، تو تمہاری تکلیف سیدہ زہرا پاک سے بالکل بھی دیکھی نہیں جائے گی اور ان سے گوارا نہیں ہوگی، یہ لکھا جا چکا ہے کہ تمہاری شہادت ہونی ہے، مگر یہ انتظامات کرنے کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جہاں فرشتوں کو بھجوایا ہے وہاں تمہاری دادی جان بھی آئی ہیں، لہٰذا یہ میری اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں کہ جو ان انتظامات کو کرنے کے لیے آئی ہیں۔ میں اس روایت کو مشکات المصابیح کی اس حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا آخر میں، وہ یہ کہ جب 10 محرم الحرام کا دن تھا، ظہر کی نماز تھی، یعنی عین وہ وقت
جو ظہر کے بعد کا 2:30 سے 3 بجے کا وقت تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس مدینہ طیبہ میں سوئے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز پڑھ کے وہ سوئے, دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس جو ہے نا وہ گرد غبار سے اٹا ہوا ہے. آقا علیہ السلام کو کبھی بھی بغیر امامہ کے کسی نے نہیں دیکھا تھا. تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے سر انور پر امامہ پاک نہیں تھا, آپ کے سر انور پر مٹی تھی اور آپ کے ہاتھ جو ہیں ان پر خون تھا, اور آپ کے جو مبارک کپڑے ہیں ان پر بھی خون کے قطرے تھے. تو گھبرائے ہوئے ہیں جیسے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت, یا رسول اللہ آقا آپ کی یہ کیفیت یہ کیسی ہو گئی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان کربلا میں میرے حسین کو اور میری آل کو آج بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے, اور اس بے دردی کے ساتھ جو شہادت ہوئی ہے میں ان کے خون صاف کرتا رہا ہوں. میں میدان کربلا میں تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک اصول ہے حدیث کا, اور اصول یہ ہے کہ نبی کا فرمان قول اور فعل اور عمل, اور اسی طرح اللہ کے نبی کے صحابہ کا قول فعل اور عمل, اور اسی طرح تابعین کا قول فعل اور عمل حدیث کہلاتا ہے. تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں یہ صحابی ہیں, ان کا یہ فرمان حدیث ہے اور ان کی یہ بات اوتھینٹک ہے, اور حدیث کے جو لیولز ہیں ان پر یہ بالکل 100% پورا اترتی ہے. تو آقا علیہ السلام کا اپنا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے حقیقت میں دیکھا. تو حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کو 10 محرم الحرام کے دن حقیقت میں خواب میں دیکھا, مگر بظاہر فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں وہ حقیقت تھی کہ آقا علیہ السلام میدان کربلا میں ان کے خون صاف کر رہے تھے. آقا علیہ السلام سب کتنے عرصے پہلے کی بات ہے, خواب میں ان کو دیکھا تھا اسی دن 10 محرم الحرام ظہر کے بعد سن 61 ہجری. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مجھے میرے خواب کے ذریعے آقا علیہ السلام نے جب یہ اپنی حالت دکھائی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسین پاک جو ہیں وہ تو کوفہ میں اپنے نانا جان کا دین بچانے گئے تھے مگر وہ تو شہید کر دیے گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کو شہادت کا پتہ ہی اس وقت چلا جب آپ آقا علیہ السلام خواب میں آئے. تو ایک شعر کے ساتھ جاز چاہتا ہوں, وہ شعر یہ ہے کہ ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق, ادراک تھا امام کو کیا ہے مقام عشق, سب کچھ نثار کر دیا اپنا بنام عشق, بنام عشق, لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا, لے جا کے کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا, حقا حسین ابن علی